بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام۔ کتاب کی تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی صاحب، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ حق پوشی۔ اکثر اوقات انسان حب ریاست اور جاہ طلبی کی وجہ سے جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، اور یہ روش شریعت اور عقل دونوں میں قابل مذمت ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء کو رسول خدا کا مکمل علم تھا۔ وہ آپ کی بعثت سے قبل آپ کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے حق کو چھپایا اور ایمان سے محروم رہے۔ موجودہ بائبل میں بھی رسول اسلام کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود علماء یہود و نصارہ آج تک ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں علماء اہل کتاب کو دنیا طلب اور دین فروش کہا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ ملا فیض کاشانی تفسیر صافی میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل کتاب جو رسول خدا کے اوصاف و علامات کی آیات چھپاتے ہیں، وہ اس آیت کی مصداق ہیں۔ اس کے علاوہ نازوی جو آل محمد کی فضیلت کی آیات و احادیث چھپاتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ حق کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لعنت کرنے میں ملائکہ اور تمام انسان شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت کرنے والے ہم ہیں، جبکہ ہمارے غیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد حشرات الارض ہیں۔ احتجاج اور امام حسن عسکری سے منسوب تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انبیاء اور ائمہ کے بعد افضل ترین افراد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، باصلاحیت اور شائستہ کردار علماء۔ پھر پوچھا گیا کہ ابلیس، فرعون، قوم سمود اور خود کو آپ کے نام اور لقب سے منسوب کرنے اور آپ کی خلافت و غضب کرنے والوں کے بعد سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، فسادی علماء۔ فسادی علماء وہ ہیں جو باطل کا پرچار کریں اور حقائق کو چھپائیں۔ ایسے ہی لوگوں پر خدا نے لعنت کی ہے اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ نمبر 7، ترک واجبات۔ معصومین کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ واجبات الہی میں سے کسی بھی واجب کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث رسول ہے، جو شخص جان بوجھ کر اپنی نماز کو ترک کرے تو وہ خدا کی امان اور اس کی ذمہ داری سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ وسائل الشیعہ میں جناب مفضل سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کا کوئی فرض ترک کرے یا گناہان کبیرہ میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرے تو اللہ اس کی طرف نگاہ کرم نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا۔ مفضل نے عرض کیا، تو خدا اس کی طرف نگاہ کرم نہیں کرے گا؟ امام نے فرمایا، ہاں، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ مفضل نے عرض کیا، کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا؟ امام نے فرمایا، ہاں، اللہ نے اسے حکم دیا اور شیطان نے بھی اسے حکم دیا۔ اس نے اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا اور شیطان کے حکم پر عمل کیا۔ ایسا شخص شیطان کے ساتھ دوزخ کے پست ترین درجے میں ہوگا۔ مؤلف کہتا ہے کہ اس مسئلے
کی اجمالی کیفیت یوں ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کچھ واجبات کے ساتھ مخصوص ہو، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، وہ لوگ جو خدا اور رسول کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنہ یا دردناک عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ یہاں امر سے رسول خدا کے حکومتی فرمان مراد ہیں۔ نہیں عن المنکر کے ترک کے متعلق حضرت رسول خدا نے فرمایا، اللہ کو وہ کمزور مومن ناپسند ہے جس میں دین نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دین نہ رکھنے والا کمزور مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو برائیوں سے منع نہیں کرتا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 59۔ جی ہاں، واجبات کی ادائیگی قربت الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج خدا نے مجھ سے یہ فرمایا، میرے بندے کے تقرب کے لیے انجام واجبات سے بڑھ کر کوئی چیز کارآمد نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، فرائض پر عمل کر کے لوگوں میں سے بڑے متقی بن جاؤ۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82۔ وسائل الشیعہ میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 حج، نمبر 4 رمضان کے روزے، نمبر 5 ہم اہل بیت کی ولایت۔ پہلے 4 فرائض میں رخصت دی گئی ہے، لیکن ولایت میں کسی طرح کی رخصت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو تو اس پر نہ تو زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی حج فرض ہے۔ جو بیمار ہو اسے اجازت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اس کے لیے رمضان کے روزوں میں بھی رعایت دی گئی ہے کہ بعد میں رکھ لے، لیکن ہماری ولایت میں کوئی رعایت نہیں۔ ہماری ولایت تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ولایت باقی تمام فرائض سے افضل ہے، بلکہ باقی فرائض کی کنجی ہے، اس میں کسی کو بھی رعایت حاصل نہیں ہے۔ ولایت کے عقیدے کو چھوڑنا خطرناک ہے اور کفر کے برابر ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کا کوئی شخص منکر ہو تو احادیث کی زبان میں اسے بھی کافر کہا گیا ہے۔ نمبر 8 ترک نماز۔ نماز ضروریات دین میں سے ہے، اگر کوئی اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص اپنی سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھے تو اس کا یہ فعل گناہ کبیرہ قرار دیا جائے گا، لیکن ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک شخص نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے ایسا کیا تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے یا اس کے لیے سستی کرے اور نہ پڑھے تو یہ کافرانہ روش ہوگی۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 231۔ قرآن نے سورہ مدثر آیت نمبر 42 تا 47 میں اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے، اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ شیخ بہائی نے اپنی کتاب الحبل المتین میں عبید بن زرارہ سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے گناہ 7 ہیں۔ نمبر 1 خدا کا انکار کرنا، نمبر 2 کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 ناجائز طور پر یتیم کا مال کھانا، نمبر 6
جہاد سے بھاگنا، نمبر 7 احکام الہی کو یاد رکھنے سے جان چھڑانا۔ عبید نے پوچھا، مولا یتیم کے مال میں سے 1 درہم کھانا بڑا جرم ہے یا نماز نہ پڑھنا؟ امام عالی مقام نے فرمایا، نماز نہ پڑھنا بڑا جرم ہے۔ عبید نے کہا کہ آپ نے جو کبیرہ گناہ بیان کیے ہیں ان میں تو نماز ترک کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ میں نے پہلا گناہ کبیرہ کون سا بیان کیا تھا؟ عبید نے کہا، آپ نے کہا ہے کہ خدا کا انکار پہلا کبیرہ گناہ ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا خدا کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ الحبل المتین صفحہ نمبر 9، وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 321۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس نے رکوع و سجود کو پورے طور پر انجام نہیں دیا اور جلدی سے نماز ختم کر دی۔ حضرت نے فرمایا، اس شخص نے کوے کی طرح زمین پر ٹھونگے مارے ہیں، اگر مرتے دم تک اس کی یہی نماز رہی تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ الحبل المتین صفحہ نمبر 9۔ شیخ یوسف بحرینی کی ہدایت الناظرہ میں شیخ صدوق کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مسجد النبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کافی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 5 وقت واجب نمازیں پڑھے اور اس کی پابندی کرے تو قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو اس کا مجھ پر عہد ہوگا کہ اس عہد کے ذریعے اسے جنت میں داخل کروں، اور جو وقت پر نماز نہ پڑھے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے تو مجھے اختیار ہوگا کہ چاہوں تو اسے سزا دوں اور چاہوں تو بخش دوں۔ الحدائق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 92۔ نمبر 9، ترک زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے ضروری واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو فرض سمجھ کر اسے ادا نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اور اگر کوئی اس کے فرض ہونے کا منکر ہو تو وہ کافر اور نجس ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح سے ضروریات اسلام میں ہے۔ اور ضروریات اسلام کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کچھ فقہا یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جن روایات میں تارک زکوٰۃ کو کافر کہا گیا ہے، اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے منکر ہیں۔ پروردگارہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں۔ سورہ مومنین آیت نمبر 99 اور 100 کی تفسیر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق ہے۔ جو ایک قرات زکوٰۃ بھی روک لے وہ نہ تو مومن ہے اور نہ مسلمان۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 32۔ جب منکر زکوٰۃ مرتے وقت کہے گا کہ پروردگار مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں جس نیکی کو چھوڑ چکا ہوں اسے بجا لاؤں، اس وقت اس سے کہا جائے گا، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک زبانی کلامی بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کی موت کے بعد عالم برزخ شروع ہوگا جو روز قیامت تک جاری رہے گا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100۔ کافی کی ایک حدیث کا محاصل یہ کہ جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو شادی شدہ زانی کو سنسار کریں گے اور منکر زکوٰۃ کو قتل کریں گے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر کے ضمن میں حضرت رسول مقبول نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، جو بھی اپنے مال کی زکوٰۃ میں خدا سے خیانت کرے گا مگر یہ کہ وہ مشرک ہوگا،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان میں رزق تقسیم کیا، خشکی اور تری میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 12۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دولت مندوں کی دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا ہے، اس کی ادائیگی سے ہی وہ قابل تعریف بنتے ہیں۔ آگاہ رہو، اس حصے کا نام زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے ان کی جانیں محفوظ ہیں اور اس کی ادائیگی کی وجہ سے ان کا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 32۔ منکر زکوٰۃ سلبہ کا قصہ۔ ملا فتح اللہ کاشانی کی تفسیر منیج الصادقین میں کہ ایک دن سلبہ بن حاتب انصاری جو اپنے زہد و عبادت کی وجہ سے مشہور تھا، حضرت کی خدمت اقدس میں آیا اور اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا۔ اس نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے غنی کر دے۔ حضرت نے فرمایا سلبہ اس خواہش کو چھوڑ دو کہ دولت مندی کا انجام اکثر خطرناک ہوتا ہے، چنانچہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو۔ اگر آدمی تھوڑا رزق پا کر اللہ کا شکر ادا کرے تو اس زیادہ رزق سے بہتر ہے جو اس کو خدا کے شکر سے غافل کر دے۔ خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے اور خدا ایسا کر سکتا ہے، مگر میں فقر کا انجام اچھا دیکھتا ہوں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ دولت کا انجام برا ہو۔ لہذا تم خدا کے رسول کی پیروی کرو۔ لیکن پھر بھی سلبہ روز آتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ، میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس نے مجھے دولت دی تو میں مستحقین کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا اور ان کے حقوق ادا کروں گا۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے دعا فرمائی کہ خدایا سلبہ کے دل کی مراد پوری فرما۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس کے پاس ایک بڑا ریوڑ جمع ہو گیا۔ ریوڑ جمع ہونے سے قبل وہ 5 نمازیں حضرت کے ساتھ باجماعت پڑھتا تھا، لیکن اب وہ صرف فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضر ہوتا۔ پھر اس کے پاس بھیڑ بکریوں کا اتنا بڑا غول ہو گیا کہ وہ مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا اور صرف جمعہ پڑھنے آتا۔ چند روز بعد وہ مویشیوں کی دیکھ بھال میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے نماز جمعہ میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سلبہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں نہیں آتا؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کے پاس اتنا بڑا ریوڑ جمع ہو گیا کہ وہ ایک وادی میں چلا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے 3 بار فرمایا افسوس ہے سلبہ پر۔ جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت نے 2 آدمیوں کو سلبہ کے پاس بھیجا۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ سلبہ سے زکوٰۃ لینے کے بعد بنی سلیم کے فلاں شخص کے پاس جانا کہ اس کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہو گئے اور اس سے بھی زکوٰۃ لے آنا۔ ان دونوں عاملین زکوٰۃ میں سے ایک بنی جہن سے اور دوسرا بنی سلیم سے تھا۔ عاملین زکوٰۃ رسول اکرم کی لکھی ہوئی دستاویز لے کر سلبہ کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ سلبہ جو مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا کہا اچھا اب محمد ہم سے جزیہ بھی طلب کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں عاملین وہاں سے بنی سلیم کے شخص سے زکوٰۃ وصول کرنے پہنچے اور زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر وہ اٹھا اور اپنے گلے سے فربہ اونٹ جدا کر کے لایا اور بولا کہ یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ عاملین زکوٰۃ نے کہا کہ حضرت نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمدہ مویشیوں کا انتخاب کریں۔ اس شخص نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں اللہ کی راہ میں بہترین مال دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت کی یہ نمائندے دوبارہ سلبہ کے پاس گئے، لیکن اس کم نصیب نے وہی جملے دہرائے اور بار دیگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ عاملین زکوٰۃ واپس مدینہ آئے اور انہیں بنی سلیم کے شخص کی زکوٰۃ حضرت کے پاس جمع کرا دی
اور سلبہ کا جواب بھی آپ کے گوش گزار کیا۔ حضرت نے فرمایا افسوس ہے سلبہ پر۔ پھر آپ نے مرد بنی سلیم کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تب اللہ تعالیٰ نے سلبہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ مؤلف عرض پرداز ہے کہ حد حقیقت انسان دنیا میں اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ آخرت میں تو ضرور دے گا، لیکن اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص مسکینوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی دولت دنیا میں عطا کرتا ہے اور آخرت میں دگنا اجر عطا کرے گا۔ تفسیر النور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339، تفسیر صافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223 بحوالہ کافی۔ نمبر 10 ترک حج۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ حج کے فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو شخص حج کی فرضیت کا قائل ہو اور اپنی غفلت کی وجہ سے حج نہ کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ صحیح روایت میں آیا کہ جیسے ہی کوئی مسلمان صاحب استطاعت بنے اسے چاہیے کہ استطاعت کے پہلے سال حج کو جائے، کیونکہ اس کو مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر ہر سال حج کرنا فرض ہے، اور قرآن کریم کی آیت نمبر 97 سورہ آل عمران سے بھی بظاہر یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حج کی نسبت اپنی طرف دی ہے اور اسے لوگوں پر اپنا حق قرار دیا ہے۔ روایت میں آیا ہے جسے حج کی استطاعت ہو اس کے لیے حج کا راستہ کھلا ہے، اسے حج پر جانا چاہیے، اور جو وجوب حج کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ اپنے تمام مخلوق سے بے نیاز ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی علی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر ہر سال حج فرض کیا ہے اور فرمایا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ علی بن امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی صاحب استطاعت ہو اور حج پر نہ جائے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا اگر کوئی اس کے وجوب کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265۔ من لا یحذر الفقیہ میں اسحاق بن عمار سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو اور ابھی تک حج پر نہ گیا ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایسا شخص آیت قرآن کے مطابق قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اسحاق نے کہا کیا وہ اندھا محشور ہوگا؟ آپ نے فرمایا خدا اسے راہ جنت سے اندھا کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72۔ منقول ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس کے لیے نازل ہوئی ہے جو صاحب استطاعت ہو اور ہمیشہ حج کو آج کل پر ٹالتا رہتا ہو اور ہمیشہ یہ کہتا ہو کہ آئندہ سال حج پر جاؤں گا۔ جب وہ سال آ جائے تو کہے کہ میں آئندہ سال حج پر جاؤں گا، اور یوں کل پرسوں کرتے ہوئے مر جائے اور حج نہ کر سکے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی دنیاوی کام کو حج پر ترجیح دے اور کام کی وجہ سے حج پر نہ جائے تو جب تک عازمین حج سر منڈوائے ہوئے واپس نہ آ جائیں اس وقت تک اس کا کام نہیں ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خطبہ غدیر میں فرمایا لوگوں بیت اللہ کے حج کے لیے جاؤ تاکہ بے نیاز بن سکو اور حج سے انحراف نہ کرنا ورنہ مفلس ہو جاؤ گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 214۔
مؤلف کہتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کے ترک کا ارتباط اعتقادی مسائل سے اس لیے ہے کہ ان کے وجوب کا انکار کفر اور سلب ایمان کا سبب ہے۔ نمبر 11، خدا، رسول اور ائمہ سے بیزاری۔ اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حالت اختیار میں خدا، رسول اور ہادیان دین سے بیزار ہونا دین کے لیے انتہائی خطرناک اور دین سے خارج ہونے کا سبب ہے۔ خدا، رسول اور ائمہ ہدا کو برا کہنا بھی دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ البتہ تقیہ کے احکامات جدا گانہ ہیں۔ جب انسان کو اپنی جان کا خوف ہو تو ہادیان دین کو برا کہنا نہ صرف جائز بلکہ اپنی جان اور دوسرے مومنین کی جان بچانے کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقیہ میں اولیاء اللہ کو برا کہنا تو جائز ہے، لیکن کیا تقیہ میں ان سے بیزاری کا اعلان کرنا بھی جائز ہے؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے بعد جلدی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے، مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں۔ اس کے متعلق علماء میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں رسول خدا، رسول اور ائمہ ہدا سے اظہار برات جائز نہیں ہے، جیسا کہ شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں لکھا ہے کہ امیر المومنین نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، عنقریب تمہیں مجھ پر سب کرنے پر مجبور کیا جائے گا، جب تم مجبور ہو جاؤ تو مجھے برا کہہ لینا، اور جسے مجھ سے اظہار برات کی دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ قتل ہونے کے لیے اپنی گردن بڑھا دے، لیکن مجھ سے بیزاری کا اظہار نہ کرے۔ اگر کسی نے مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا تو نہ اسے دنیا حاصل ہوگی اور نہ ہی آخرت۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد شیخ مفید فرماتے ہیں کہ تقیہ میں سب جائز ہے، لیکن اولیاء اللہ سے بیزاری کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے قتل نہ کرو، میری بجائے فلاں بے گناہ کو قتل کرو۔ صاحب مقاصد شیخ اعظم مرتضیٰ انصاری کا نظریہ شیخ مفید کے اس فتوے کے برعکس ہے۔ وہ اپنی کتاب الطاہرہ میں لکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کو دل کی بیزاری پر محمول کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ شیخ مفید نے جس روایت کی بنیاد پر فتویٰ دیا وہ غیر موثق ہے، کیونکہ اس روایت کی تردید اس حدیث سے صحیح ہوتی ہے جو مسعدہ بن صدقہ سے بیان ہوئی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے برسر ممبر کہا تھا کہ میرے بعد تمہیں مجبور کیا جائے گا کہ اگر جان بچانی ہے تو علی پر سب کرو ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں، جب ایسا موقع ہو تو مجھ پر سب کر لینا اور اپنی جان بچانا، اور اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ مجھ سے بیزاری اختیار کرو تو مجھ سے بیزاری ہرگز اختیار نہ کرنا، اس کی بجائے گردن کٹوا دینا۔ جو بھی مجھ سے بیزاری کا اعلان کرے گا اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں نے ہمارے دادا پر بہت سے جھوٹ تراشے ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے بیزاری کا اعلان نہ کرنا اور اس کی بجائے قتل ہو جانا۔ پھر فرمایا کہ تقیہ میں انسان وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے جو کچھ حضرت عمار نے اہل مکہ کے سامنے کہا تھا، اور اللہ نے ان کے عمل کو جائز کہا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402۔ مؤلف کہتا ہے کہ حضرت عمار کے والدین جناب یاسر اور جناب سمیہ کو کلمات کفر کہنے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کلمات کفر پر شہادت کو ترجیح دی تھی۔
اور جب عمار کی باری آئی تو انہوں نے کلمات کفر کہے جس کی بنا پر کفار مکہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمار روتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنا معاملہ پیش کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اب بھی مسلمان ہوں یا نہیں؟ اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 106۔ اس عمل کی مزید تائید کافی کی حسب ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ بنو امیہ کے ظالم حکام نے 2 مومن کوفیوں کو گرفتار کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم علی سے بیزاری کا اظہار کرو ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک نے تو بیزاری کا اظہار کیا، اسے ظالموں نے چھوڑ دیا، اور دوسرے شخص نے بیزاری کا اظہار نہ کیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ 2 میں سے کس کا عمل زیادہ مناسب ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اظہار برات کیا تو وہ شخص دین میں گہری بصیرت رکھتا ہے، اور جس نے بیزاری اختیار نہیں کی تو اس نے جنت جانے میں جلدی کی ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ مومن سے بیزاری پست ترین درجے میں بھی حرام ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن سے اس کے ایمان کی وجہ سے بیزاری اختیار کرے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام پر سب کرایا گیا۔ شیخ مفید کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد تمہیں مجھ پر سب کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جب کبھی ایسا وقت آ جائے تو مجھ پر سب کر کے اپنی جان بچا لینا، لیکن مجھ سے بیزاری اختیار نہ کرنا۔ جو بھی مجھ سے بیزاری اختیار کرے گا تو اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ بحار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 317۔ حضرت کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ طاؤس یمانی راوی کے ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے حجر بن عدی سے فرمایا، اے حجر، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہیں ثنا کے ممبر پر کھڑا کیا جائے گا اور تم سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اگر جان عزیز ہے تو پھر علی پر سب کرو اور ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔ حجر بن عدی نے کہا، اے امیر المومنین، میں اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہو کر رہے گا۔ جب یہ موقع آئے تو مجھ پر سب کرنا، لیکن بیزاری کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ جو مجھ سے بیزاری کا اظہار کرے گا تو میں قیامت کے دن اس سے بیزاری کا اظہار کروں گا۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں اسحاق کے عدل سے منقول ہے کہ حشام بن عبد المالک کے زمانے میں ایک خطیب ہمیشہ ممبر رسول سے حضرت علی پر سب کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی خباثت میں مصروف تھا تو قبر پیغمبر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ قبر مطہر سے آواز آئی، اے اموی، تجھ پر وائے ہو جس ذات نے تجھے خاک سے بنایا اور نطفے سے انسانی شکل بخشی، کیا تو اس ذات کا منکر ہو گیا ہے؟ پھر اس ہاتھ سے دھواں برآمد ہوا جو سیدھا خطیب کی طرف گیا۔ خطیب فوراً اندھا ہو گیا اور 3 دن کے بعد واصل دوزخ ہو گیا۔ مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167۔ صاحب مناقب اپنی اسی کتاب میں ایک ہاشمی کی زبانی لکھتے ہیں کہ میں نے شہر شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اسے ڈھانپے رہتا تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے دل میں طے کیا ہے کہ جو بھی مجھ سے اس کی وجہ پوچھے گا میں اسے اس کی وجہ ضرور بتاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بہت زیادہ لعنت نعوذ باللہ کیا کرتا تھا اور ان کا شکوہ کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تو ہی ہے جو علی کی توہین کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے منہ پر ایک تماچا مارا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اسی کتاب میں امش سے منقول ہے کہ اس نے کہا
منصور نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص کے سر سے امامہ گرا تو میں نے دیکھا کہ اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں 30 سال تک مؤذن رہا اور میرا دستور تھا کہ میں ہمیشہ اذان و اقامت کے درمیان وقفے میں علی بن ابی طالب پر 100 مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شب جمعہ میں نے ان پر 1000 مرتبہ لعنت کی۔ اس رات میں نے رسول خدا علی بن ابی طالب، حسن بن علی اور حسین بن علی کو دیکھا۔ میں نے خواب میں محسوس کیا کہ میں سخت پیاسا ہوں۔ میں حسن و حسین کے پاس گیا اور ان سے پانی مانگا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں علی بن ابی طالب کے پاس گیا اور ان سے پانی مانگا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں رسول خدا کی خدمت میں گیا اور ان سے پانی مانگا۔ حضرت نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو وہی ہے جو علی پر روزانہ 500 مرتبہ لعنت کرتا ہے اور آج رات تو نے ان پر 1000 بار لعنت کی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول خدا نے میرے چہرے پر لعاب دہن پھینکا اور فرمایا خنزیر دور ہو جا۔ اس کے بعد میرا سر اور میرا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ ایک قصہ گو شخص کا دستور تھا کہ جب وہ قصے سے فارغ ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام پر سب کیا کرتا۔ پھر اس شخص نے اس عادت کو ترک کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اپنی عادت اچانک کیوں ترک کر دی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں آئندہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ رسول اکرم کے گرد جمع ہیں۔ آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ ان سب کو پانی پلاؤ۔ اس شخص نے سب کو پانی پلایا۔ میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور پانی طلب کیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اسے بھی سیراب کرو۔ اس شخص نے مجھے پانی نہ دیا اور ڈانٹ کر ہٹا دیا۔ میں نے رسول خدا سے اس کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے سیراب کرو۔ اس نے مجھے گرم پانی پلایا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میرے منہ اور مقد سے گرم پانی نکل رہا تھا۔ مؤلف کہتا ہے کہ امیر المومنین پر سب کرنا بدترین گناہ ہے اور اس کا مرتکب سزائے موت کا حقدار ہے۔ اسلامی حدود میں اس کی یہی سزا مقرر ہے۔